السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی تفصیلات پڑھ رہے تھے، تو آج ہم شروع کرتے ہیں تقریب نکاح سے۔ نکاح کی تقریب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دولت قدے پر منعقد ہوئی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب طے شدہ دن چڑھا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو بلا بھیجا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا صاحبان کے ساتھ تشریف لائے۔ ان میں جناب ابو طالب سب سے آگے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ہم پہنچے تو انہوں نے ایک گائے ذبح کی ہوئی تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عمدہ پوشاک زیب تن فرما رکھی تھی۔ شرکائے تقریب نکاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریب نکاح میں قریش کے سرداروں کے تقریباً 10 افراد شریک تھے۔ ان میں سر فہرست آپ کے چچا جناب ابو طالب اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعض روایات کی روشنی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس تقریب میں ان کے چچا عمرو بن اسد کے علاوہ ورقہ بن نوفل بھی شریک تھے۔ اس تقریب میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ خطبہ نکاح اور نکاح خواں۔ نکاح کا خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پڑھا۔ اس خطبے کے جو الفاظ متعدد روایات سے ماخوذ ہیں وہ یہ ہیں، میں اس کی اردو پڑھ دیتی ہوں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کھیتی سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، معدہ کی اصل سے، مدر کے نسب سے پیدا فرمایا۔ ہمیں بیت اللہ کا پاسبان، حرم شریف کا رکھوالا اور منتظم بنایا۔ ہمارے لیے ایسا گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا ہے۔ ہمیں ایسے حرم سے نوازا جو امن کا گہوارہ ہے۔ ہمیں لوگوں کا حکمران بنایا اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں اسے برکات سے نوازا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و وقار، اعلیٰ ظرفی اور فضیلت و دانائی کا قریش کے کسی بھی آدمی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پلڑا بھاری نکلے گا اگر موازنہ کیا جائے گا۔ جس سے بھی مقابلہ کیا جائے یہ اس سے بڑھ کر عظمت والے ثابت ہوں گے۔ اگر ان کے پاس مال کم ہے تو مال تو آنی جانی چیز ہے، ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے، عارضی متاع واپسی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کی قرابت داری سے تم سب بخوبی آگاہ ہو۔ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے خواہش مند ہیں اور خدیجہ بھی ان کی طرف رغبت رکھتی ہیں۔ جو حق مہر تم لوگوں نے طلب کیا ہے وہ میرے مال سے فی الفور ادا کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند شان کے حامل ہوں گے اور ان کی خبر ہر سو پھیل جائے گی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر۔ مختلف روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مذکورہ خطبہ نکاح میں ابو طالب نے یہ اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 12.5 اوقیہ چاندی، یعنی جس کی مالیت تقریباً 500 درہم بوزن 1487 گرام بنتی ہے، یہ چاندی مہر حق مقرر کیا گیا، اور یہ خدیجہ کی طلب پر موقوف ہے۔ فوری طور پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور تاخیر سے بھی، لیکن بعض سیرت نگاروں نے ان کا حق مہر 20 اونٹنیاں مینشن کیا ہے اپنی سیرہ کی کتابوں میں۔ ورقہ بن نوفل کا جوابی خطبہ۔ تقریب نکاح بدستور جاری تھا۔ ابو طالب کا خطبہ نکاح ختم ہوا، پھر ورقہ بن نوفل نے جوابی خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ویسا ہی بنایا جیسا کہ آپ نے بیان کیا۔ ہمیں ان چیزوں کے ذریعے سے فضیلت بخشی جنہیں آپ نے شمار کیا، یعنی وہ ابو طالب نے جو خطبہ دیا تھا ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ بس ہم عرب کے سردار اور قائد ہیں اور تم ان سب کچھ کے اہل اور لائق ہو۔ عرب تمہاری فضیلت کا انکار نہیں کرتے، تمہارے خاندانی شرف و وقار کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تم سے یہ رشتہ استوار کرنے اور تمہارے شرف میں شامل ہونے کے لیے ہماری آرزومندی کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
لہٰذا قریش کی جماعتوں، گواہ رہو میں نے خدیجہ بن خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل نے حق مہر کا بھی ذکر کیا۔ ان کا یہ خطبہ سن کر ابو طالب کہنے لگے، میری خواہش ہے کہ اس مبارک کام کے موقع پر خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ عمرو بن اسد فوراً بولے، اے قریش کی جماعتوں، گواہ رہو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ بن خویلد سے کر دیا ہے۔ بعض روایات میں اس موقع پر عمرو بن اسد کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں، یہ تو ایسی محترم شخصیت ہیں جنہیں کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چاندی یا سونے کے 2 اوقیے بھیجے اور کہا کہ اس کی عمدہ پوشاک خرید کر مجھے ہدیہ کیجیے، چند مینڈھے اور متفرق اشیاء ضرورت بھی خرید لیجیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ولیمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ اس موقع پر 1 یا 2 اونٹ نہر کیے گئے اور لوگوں کی ضیافت کی گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے دف کا انتظام بھی کیا گیا جسے چھوٹی بچیاں بجا رہی تھیں۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ شریعت نے شادی اور عید کے موقع پر دف بجانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے حسب ذیل شرطیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اس مقصد کے لیے دف ہی استعمال ہو۔ اسے بعض لوگ تار کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ یہ ایک طرف سے بند ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں طرف سے بند ہو تو پھر اس کا نام ڈھول ہوگا، جو آلات موسیقی میں سے ہے، اور تمام آلات موسیقی حرام ہیں۔ نمبر 2، دف کے ساتھ کوئی حرام چیز شامل نہ ہو، مثلا ایسے گانے نہ ہوں جو فحش اور جنسی جذبات بھڑکانے والے ہوں۔ نمبر 3، اس سے کوئی فتنہ رونما نہ ہو، یعنی خوبصورت آوازیں سن کر مردوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 4، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی کہ اتنی زوردار آواز سے نہ بجائی جائے یا بہت ہی ساری دف ملا کے ایک ساتھ نہ بجائی جائیں۔ نمبر 5، دف بجانے کی اجازت مردوں کے لیے نہیں ہے، صرف نابالغ بچوں کے لیے ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ان ساری ڈیٹیلز سے آپ لوگوں کی بہت ساری کنفیوژنز دور ہو گئی ہوں گی اور آپ لوگ بہترین طریقے سے موازنہ کر سکیں گے کہ ہمارے دین کی کیا تعلیمات ہیں اور کیا طریقے ہیں اور ہم نے کیا طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ علامہ محمد تبری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے کے لیے روانہ ہوئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اے محمد، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ جائیں، 1 یا 2 اونٹ نہر کریں اور لوگوں کو کھلائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ولیمہ تھا۔ اس موقع پر ابو طالب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اظہار تشکر کے لیے کہا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہماری پریشانیاں اور تفکرات دور فرما دیے۔ اس دور میں ولیمے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا تھا، ولیمہ کئی دن جاری رہتا تھا۔ یہ بھی ضروری نہ تھا کہ دلہا والے اپنے گھر یا علاقے ہی میں ولیمہ کرنے کے لیے پابند ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف نے شام جاتے ہوئے عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرو نجاریہ سے مدینہ منورہ میں شادی کی، وہیں ولیمے کا اہتمام کیا اور قافلے کے شرکاء کو ضیافت دی۔ یہ کم و بیش 40 افراد تھے۔ ان کے علاوہ خزرج کے کچھ لوگوں کو بھی مدعو کیا، پھر اپنے رفقا سمیت چند روز وہاں مقیم رہے۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے خاندان والوں ہی کو شامل کریں، اگر آپ ان سے دور ہیں، اگر آپ اسی علاقے میں بستے ہیں جہاں پہ آپ کے سارا خاندان آباد ہے تو آپ لازمی اپنے خاندان والوں کو مدعو کریں۔ لیکن اگر آپ وہاں نہیں ہیں، جیسے کچھ لوگ باہر جا کر شادی کرتے ہیں، لڑکی باہر ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ جہاں پر ہیں، جہاں موجود ہیں، جہاں آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ وہاں بھی ولیمہ کر سکتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عظمت کی معراج پر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی عظیم اور عقل مند خاتون تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زندگی کی رفاقت کا رشتہ قائم کر کے ان کے شرف و مجد کو 4 چاند لگا دیے۔
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور تعاون کیا اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اپنا مال بے دریغ صرف فرمایا۔ ان کی احسن خدمات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں سلام بھیجا اور انہیں جنت میں یاقوت جڑے موتیوں سے بنے ہوئے ایک بے مثل محل کی بشارت دی۔ خود جبریل علیہ السلام نے اپنی طرف سے بھی ان کو سلام پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہنچایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سلام کا انتہائی حکیمانہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ خود ہی سلام یعنی سلامتی والے ہیں اور جبریل پر سلامتی ہو، اور اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکات ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس کا سلام آیا ان کے لیے اور ان کے میسنجرز کون تھے، اس سلام کو پہنچانے والے کتنے بہترین لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ اس جواب سے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی غیر معمولی بصیرت، فقاہت اور دانائی کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سلام کے جواب میں وعلیہ السلام نہیں کہا، جیسے ابتدا میں بعض صحابہ تشہد میں السلام علی اللہ کہتے تھے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ خود ہی السلام یعنی سلامتی والا ہے، تم یہ کہا کرو تمام تعظیم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بصیرت اور دور اندیشی کی وجہ سے خوب جانتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو سلام کا جواب اس طرح نہیں دیا جاتا جس طرح مخلوق کو دیا جاتا ہے، اس لیے کہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت مقدس ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس میں سلامتی کے معنی بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف آوری۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ دلہا 3 دن تک دلہن کے گھر قیام کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ بن عبد المطلب بھی اپنی شادی کے وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کے ہاں 3 دن تک ٹھہرے رہے تھے۔ بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد مستقل طور پر انہی کے گھر میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کا تعارف کراتے ہوئے یہ اپنی کتابوں میں منشن کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہی تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہتے تھے۔ اسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، وہیں ان کی تمام اولاد پیدا ہوئی، پھر اسی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ تک یہیں قیام فرما رہے۔ امام ازرقی نے لکھا ہے کہ جس گھر میں آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد مقیم رہے، وہ گھر آپ کے مدینہ ہجرت فرما جانے کے بعد معتب بن ابی لہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں آ گیا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے تلے پرورش پائی تھی، تو ان کے بارے میں ان کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے نکاح کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی پریشانیوں سے محفوظ تھے۔ سیرت ابن ہشام میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا خاندان خاصا بڑا تھا۔ مکہ میں قریش قحط کا شکار ہو گئے۔ اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان دنوں بنو ہاشم میں ان کی اقتصادی حالت سب سے اچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چچا جان، آپ کے بھائی ابو طالب کا کنبہ بڑا ہے، قحط سالی کا دورہ ہے، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کے خاندان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے۔ میں ان کے ایک صاحبزادے کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، آپ بھی ان کی اولاد میں سے ایک بچہ رکھ لیں، یوں ہم ان کی کفالت کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا،
ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کا بوجھ ہلکا کریں یہاں تک کہ موجودہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ابو طالب نے جواب دیا کہ اگر تم میرے پاس عقیل کو ایک دوسری روایت کے مطابق طالب کو بھی رہنے دو تو باقی بچوں کے بارے میں اجازت ہے۔ یعنی انہوں نے عقیل اور طالب کوئی ان کا بیٹا جو رہا اس کو اپنے پاس رکھنے کا اصرار کیا اور باقی بچوں کے لیے اجازت دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت شروع کر دی۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا، اور پھر سیدنا علی اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اولین مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کتنی بہترین مثال ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمارے خاندان میں کوئی رشتہ دار کمزور ہو مالی طور پہ تو ہم اس کی کس طرح سے ہم اس کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جن میں سے ایک طریقہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثالی سلوک۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں اور قرابت داروں سے بڑے حسن سلوک سے پیش آتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت و سرپرستی میں بھرپور حصہ لیا اور کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئیں۔ انہوں نے اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دل کھول کر مدد کی، انہیں 40 بکریاں اور ایک اونٹ دیا اور نہایت احترام سے رخصت کیا۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ نے ایک اونٹ کے بجائے کئی اونٹوں کے عطیے کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محترمہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 بکریاں اور متعدد اونٹ محرمت فرمائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منفرد تحفہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام بطور ہدیہ پیش کیا۔ اس غلام کو تاریخ اسلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سمجھدار، وفاشوار، مخلص اور مؤدب خدمت گزار تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہو کر رہ گئے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ وہ آپ کے سائے عاطفت کے مقابلے میں اپنے عزیز ترین خونی رشتوں کو بھی ناقابل ترجیح سمجھتے تھے۔ اچھا، زید بن حارثہ کی غلامی کا جو واقعے کا پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کی والدہ زید بن حارثہ کو لے کے اپنے قبیلے کے لوگوں سے ملنے کے لیے گئیں۔ وہاں پر کسی دوسرے قبیلے کے لوگ جو کہ کسی تیسرے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ ان کے قبیلے کے جہاں پہ آبادی تھی وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کے قبیلے کے لوگوں پر بھی حملہ کرتے ہوئے زید بن حارثہ کو اپنی تحویل میں لے لیا، یعنی ان کو اغوا کر لیا، اور پھر انہوں نے اس کو جا کے عکاس کے مشہور بازار لے گئے وہاں پہ زید بن حارثہ کو، اور وہاں جا کے انہوں نے ان کو فروخت کر دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے نے ان کو خریدا تھا، یعنی جب وہ فروخت ہوئے زید بن حارثہ تو خریدنے والے جو ان کے خریدار تھے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے، جنہوں نے ان کو 400 درہم میں خریدا اور پھر اپنی پھوپھی یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بعد میں تحفہ پیش کیا، ہدیہ کر دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تو انہوں نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہبہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ادھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارثہ بن شراحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید کو غائب پایا تو غم کے مارے ان کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ کلب قبیلے کے کچھ لوگ حج کرنے آئے تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے زید کو پہچان لیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ اپنی قوم کو اپنی خیریت کا پیغام بھجوا دیا۔
کلب قبیلے کے لوگ واپس گئے تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حارثہ بن شراحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ حارثہ کہنے لگے، میرا بیٹا اور مجھ سے اس قدر دور؟ چنانچہ شراحیل کے دونوں بیٹے حارثہ اور کعب یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فدیہ ادا کرنے اور انہیں غلامی سے نجات دلانے کے لیے مکہ پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے مقامی باشندوں سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں جلوہ افروز ہیں۔ وہ دونوں حرم پاک میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کرنے لگے، اے عبد المطلب کے چشم و چراغ، ہاشم کے فرزند اور اپنی قوم قریش کے سردار کے لخت جگر، آپ اللہ کے حرم کے رکھوالے ہیں، حرم کی ہمسائیگی کا اعزاز رکھتے ہیں اور بیت اللہ کے جوار میں رہتے ہیں، جوار یعنی پڑوس میں۔ آپ گردنیں آزاد کرنے والے ہیں، آپ قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے آپ کا غلام خرید لیں، اور وہ ہمارا بیٹا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم پر احسان فرمائیں، اس کا فدیہ وصول کر لیں۔ ہم آپ کی خدمت میں اس کا زر فدیہ بڑھ چڑھ کر پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ما ہوا، کون ہے وہ؟ آپ کی مراد تھی، یعنی کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بولے، زید بن حارثہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے ایک مختلف طریقہ کیوں نہ اختیار کر لیا جائے؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا؟ رحمت عالم نے فرمایا، اسے اپنا فیصلہ خود کرنے کا اختیار دے دو۔ اگر وہ تمہیں اختیار کر لے تو وہ بلا عوض ہی تمہارا ہوا، اور اگر وہ میرے پاس ہی رہنا پسند کرے تو اللہ کی قسم میں ایسا شخص نہیں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اس پر کسی اور کو اختیار کر لوں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن انتخاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اور صریح ارشاد سن کر حارثہ اور کعب کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انصاف کے تقاضوں سے بھی کہیں بڑھ کر تعاون کا اظہار فرمایا ہے اور ہمیں اپنا احسان مند بنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وہ آ گئے تو دریافت فرمایا، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ زید نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من ہما، یہ دونوں کون ہیں؟ زید نے عرض کی، یہ میرے والد صاحب ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے بھی خوب جانتے ہو اور اپنے ساتھ میرے برتاؤ اور رہن سہن کا بھی مشاہدہ کر چکے ہو۔ اب چاہو تو میرے ساتھ رہو اور چاہو تو ان دونوں صاحبان کے ساتھ چلے جاؤ، تمہیں پورا اختیار ہے۔ یہ سن کر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، میں تو آپ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، آپ ہی میرے والد اور چچا کے مقام پر ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں بول پڑے، زید، تم پر افسوس ہے، تم آزادی کے مقابلے میں غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، اپنے والد، چچا اور دیگر گھر والوں پر انہیں فوقیت دے رہے ہو۔ زید بولے، جی ہاں، میں ان کی ذات گرامی میں اتنی عظیم خوبیاں دیکھ چکا ہوں کہ اب ان کے مقابلے میں میرے لیے کوئی قابل ترجیح نہیں۔ سبحان اللہ، کتنے لکی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کا یہ جذبہ فدویت و محبت دیکھا تو انہیں ساتھ لے کر حتیم تشریف لے گئے اور انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنانے کا اعلان فرمایا۔ یہ ایسا زبردست ایمان افروز اور روح پرور منظر تھا کہ زید کے والد حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا کعب بھی یہ نظارہ وفا دیکھ کر جھوم اٹھے اور ہنسی خوشی واپس چلے گئے۔ ادھر سارے مکے میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھوم مچ گئی اور لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارنے لگے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جب کہ دعوت اسلام کا ظہور ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔